کی اولاد نافرمان ہے، بدتمیزی کرتی ہے، غصہ کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، والدین کا حق بالکل نہیں سمجھتی، اپنے والدین کو ٹائم نہیں دیتی، تو آپ یہ وظیفہ آسان سا جب والدین کی شادی ہوتی ہے، اچھا میاں بیوی کی شادی ہوئی تو شادی کے سٹارٹ سے ہی لڑائی جھگڑے ہلکے ہلکے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، وہ ساس بہو کے چکر میں ہو، نند اور بیگم کا ہو، یا کوئی بھی وجہ ہو، گھر میں جھگڑے چھوٹے چھوٹے غلط فہمیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ چند ماہ کے بعد پریگننسی ہو گئی، اللہ نے رحمت فرما دی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ میاں بیوی اس غلط فہمی کو سامنے رکھتے ہوئے لڑائی جھگڑا جاری رکھتے ہیں۔ اب میں اس پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ ابھی اللہ نے جو رحمت کی ہے کہ اس خاتون کو پریگننسی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اب لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، ابھی بچہ ابتدائی سٹیج میں ہے تو لڑائی جھگڑے کی فیلنگز اس کو جا رہی ہیں، اس کی ماں سٹریس میں ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے۔ وقت چلتے 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 9 منتھ گزرتے ہیں، 9 مہینے میں اچھی خاصی لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ دروازے زور زور سے مار رہا ہے، کبھی موبائل توڑ رہا ہے، شیشے کا گلاس توڑ دیا، جگ توڑ دیا، کوئی برتن اٹھا کے پھینک دیا، گالیاں دی، شور مچایا، چیخیں ماری، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ ساری آوازیں اس بچے تک ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو جتنی وہ ماں سٹریس میں رہتی ہے تو اس سٹریس کا اثر بچے پر بھی جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا اب اکثر بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو او سی ڈی کا مسئلہ بن جاتا ہے، اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے برین کی گروتھ رک جاتی ہے اس سٹریس کی وجہ سے، بچے بیمار ہوتے ہیں، بعد میں اب نارمل ہوتے ہیں، اس کے پیچھے وہ ہسٹری کیا ہوتی ہے، وہ لڑائی اور جھگڑے اور ماں کا سٹریس میں رہنا ہوتا ہے۔ اچھا اب وقت گزرتا گیا، بچے کی پیدائش ہوگی، پیدائش ہونے کے بعد بھی ماں باپ لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، جو اس بچے کا باپ ہے وہ دروازے بند کر رہا ہے، زور زور سے گالیاں دے رہا ہے، گھر سے نکل جاؤ، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، مسائل چل رہے ہیں۔ اب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، 5 سے 7 سال کی عمر تک پہنچتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پہلے ماں کے پیٹ میں تھا تو اس طرح کی گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا اور سٹریس فیل کرتا رہا، جب دنیا میں آیا تو پھر وہ دیکھ رہا ہے اپنے والدین کی لڑائی جھگڑا، تو پھر اس کو سٹریس مسائل کا سامنا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ بچے کی ذہانت بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ بچہ اب نارمل بچوں کی طرح حرکتیں کرنے شروع کر دیتا ہے، ریپیٹیٹیو بیہیویئر سٹارٹ ہو جاتا ہے، ایک ہی کام بار بار کرتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے، ضد کرتا ہے۔ اب وہی بچہ مزید بڑا ہوا، 7 سال کے بعد سکول گیا، سکول جاتے 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 وہی بچہ، اس کی عمر 18 سال ہوگی، 18 سال سے یہ معاملات چلتے رہے، اچانک سے ماں باپ نیک ہو گئے، ان کو سمجھ لگ گئی، میچور ہو گئے کہ یہ تو ہم غلط کر رہے ہیں، میاں بیوی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اب ہم تھوڑا سا احتیاط کریں۔ کچھ تو ماشاءاللہ 18 سال کے بعد بھی صبر نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے ان کے چلتے رہتے ہیں، ان کو عقل ہی نہیں آتی، تو بہرحال 18 سال کی عمر میں جا کے ان کو جب ہوش آتی ہے تب تک بچہ بگڑ چکا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ جب سکول میں گیا، گھر سے تو محبت نہیں ملی، ماں باپ نے تو لڑائی جھگڑا کیا، گالی گلوچ کیا، تو اس بچے نے سکول میں دوست تلاش کیے۔ اب ضروری نہیں کہ سکول کے دوست اچھے ہی ہوں، اکثر برے بھی ہوتے ہیں، ہاں ان میں اچھے بھی مل سکتے ہیں، تو جب برے دوستوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے، بچہ سٹریس میں رہتا ہے، تو اس سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، چھپ کے سگریٹ پیتا ہے، کچھ بچے نشے پہ لگ جاتے ہیں، کچھ بچے ان کو گھر میں آ کے سکون نہیں ہوتا، باہر رہنا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ سے دوری آ جاتی ہے، ماں باپ کو پسند نہیں کرتے، گھر میں آتے ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے، وہ سارا عرصہ جو ماں کے پیٹ سے چلتے 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 18 سال تک اس بچے نے دیکھا ہوتا ہے، ہسٹری تو یہ ہوتی ہے۔ اب ماں باپ کہتے ہیں یہ لگتا ہے اس بچے پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، ماں باپ کہتے ہیں بچہ نافرمان ہے، بھئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس نے اس کی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت سے لے کے اب تک، جس نے اس کو سٹریس دی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ تو آپ اس ذمہ داری سے بھاگ کیوں رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ پھر ماں باپ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، عثمان یزمانی صاحب وظیفہ بتائیں، میرا بچہ فرما بردار ہو جائے، لڑائی جھگڑا نہیں کرے، ہمارا ادب کرے، ہمارا احترام کرے۔ جناب جو اتنے سال، 18 سال 19 سال تک آپ نے ادب اور احترام اس کو سکھایا ہے، اب آپ کو سامنا تو کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک موبائل ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں، موبائل ہے، اس میں 1000 نمبر سیو ہونا ہے، جب آپ 1000 نمبر سیو کر لیں گے میموری فل ہو جاتی ہے، 1001 نمبر جب آپ سیو کریں گے تو وہ ایرر دے گا، وہ کہے گا بس میری لمٹ ختم ہو چکی ہے۔ بچہ جو ہوتا ہے میٹرک تک اسے ہم نے ٹائم دینا ہوتا ہے، اب میٹرک تک اسے ہم ٹائم ہی نہیں دیتے، اس کی بات ہی نہیں سنتے، بات ہی نہیں مانتے۔ میٹرک تک جو بچہ ہم سے سیکھتا ہے، گالی گلوچ سیکھتا ہے، لڑائی جھگڑا سیکھتا ہے، بدتمیزی سیکھتا ہے،
मैट्रिक तक उसकी मेमोरी फुल हो जाती है तकरीबन। मैट्रिक के बाद वही बच्चा अप्लाई करना शुरू करता है अपना वही नॉलेज जो आपसे वालिदैन से सीखा होता है। जब वो अप्लाई करता है तो फिर वो नॉलेज बुरा लगता है। आपने देखा होगा ना, कहते बच्चा इस तरह बोला, सेम इस तरह ही तो इसका बाप गालियां देता था, जिस तरह इस बच्चे ने गिलास फेंका इसका बाप भी इस तरह ही फेंकता था। वो कहाँ से नॉलेज आया सारा? वो सारा नॉलेज उसने अपने घर से सीखा, वो आप पे अब अप्लाई कर रहा है। तो इसलिए बच्चे की तरबियत अच्छी करें, उसको टाइम दें। जितना टाइम आप बच्चे को खुद देंगे तो बच्चा बड़ा होने के बाद उतना ही टाइम रिवर्स देगा। अब ये मत समझें कि बचपन में आप बच्चे अपने को टाइम नहीं दे रहे और बुढ़ापे में आप कहें कि हमारा बच्चा हमें टाइम दे। तो ये बहुत ज़रूरी बातें थी जो हमारे अंदर खामियां हैं, वालिदैन के अंदर कमियां और कोताहियां हैं, पेरेंट्स के अंदर। मैं ये नहीं कहता, बच्चों में भी बहुत सारी कमियां कोताहियां सुस्तियां हैं। बहुत सारे वालिदैन अच्छे भी हैं, जो वालिदैन कहते नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर हमारे बच्चे नाफरमान क्यों हैं। तो ये औलाद कभी कभी फितना भी बन जाती है ना, आजमाइश भी बन जाती है इंसान के लिए। अल्लाह अपने बंदे को उसकी औलाद के ज़रिए से भी आजमा लेता है। तो अगर आप नेक हैं, अच्छे हैं, तो फिर अगर आजमाइश चल रही है तो अल्लाह से दुआ भी करें। फिर मैं एक छोटा सा वजीफ़ा आपको बताता हूँ। वो वजीफ़ा क्या है? आपकी औलाद नाफरमान है, आपके पास है या नहीं, यूनिवर्सिटी में है, कहीं भी है, आपने 40 दिन ये अमल करना है। ये अमल मेरा मुजर्रब अमल है, मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये अमल करवाया, फ़ायदा हुआ। आपने फजर की नमाज के बाद और इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद 300 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। पढ़नी कैसे है कि आपने फोकस करना है अपने बच्चे को, उसका तसव्वुर ज़हन में रखना है और उसके बाद 300 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और उस बच्चे पर फूंक दें। अब अगर कोई ख़ातून कहती है, वो बीवी है, वो कहती मेरा शोहर बड़ा लड़ाई झगड़ा करता है, तो क्या यही अमल मैं अपने शोहर के लिए भी कर सकती हूँ? हाँ, ये एक बीवी अपने शोहर के लिए अमल कर सकती है, एक शोहर चाहे तो अपनी बीवी के लिए भी अमल कर सकता है। बिस्मिल्लाह के साथ नफ़रतें ख़त्म होती हैं, शैतान कमज़ोर होता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ शैतान को बिस्मिल्लाह से होती है और इसमें मैंने बड़ी मोहब्बत पाई है। बिस्मिल्लाह को अगर आप दिल से पढ़ें तो आपको सुकून और राहत फ़ील होगी। तो जितनी लड़ाई झगड़े नचाकी है इससे ख़त्म होती है। तो वालिदैन जो हैं अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए अमल किया जा सकता है। फजर के बाद और मगरिब के बाद 300 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हैरान कुन बरकतें मिलेंगी। 40 दिन ये अमल लाजमी करना है, इसमें नागा नहीं करना। एक हफ्ते में आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा, सुकून नज़र आना शुरू हो जाएगा, दूसरे बंदे का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये एक लंबा कॉन्सेप्ट है कि इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जिस तरह ट्रैवल करती है, जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए फोकस करेंगे इंशाल्लाह आपकी पॉजिटिव एनर्जी जाकर उस बच्चे की नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव कर जाएगी और वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, आपके मुतालिक अच्छा सोचेगा और जितना नेगेटिव डाटा उसके ब्रेन में है इंशाल्लाह वो डिलीट होगा, वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।